جی السلام علیکم، میرا نام عائزہ حیدر ہے، میں ایک لائف کوچ ہوں اور میں لیڈیز کے لیے اسپیشلی پروگرام ڈیزائن کرتی ہوں جس سے وہ اپنی زندگی کے کچھ اہم لائف گولز جو ہیں ان کو اچیو کر سکیں اچھے طریقے سے۔ تو آج میں اسپریچول ویلنس کا جو میرا ایک اینگل ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ ایک آج میں ویڈیو کرنے لگی ہوں، اور شاید یہ ویڈیو تھوڑی سی ذرا لمبی بھی ہو جائے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ اس ٹاپک کو میں ذرا تسلی سے ٹچ کروں۔ تو اسپریچول ویلنس کا آپ کو پتہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جی قرآن ہی وہ ایک واحد سورس ہے جہاں سے آپ کو ایک اپنا تعارف ہوتا ہے، اپنی روحانیت کا پتہ چلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کرنا کیا ہے، اور وہ ساری گائیڈنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ میں ایز اے لائف کو جب کام کرتی ہوں تو میجورٹی آف کیسز یا گھروں میں نے یہی دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو ایک کمپلیکیشنز ہوتی ہیں مختلف شکلوں میں وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، اور جہاں پہ اس ریلیشن شپ میں ڈسٹربنس ہوگی وہ پورا پھر وہ اس کی جو اثرات ہیں وہ آپ کو باقی گھر کے اوپر بھی نظر آتے ہیں، بچوں پہ بھی نظر آئیں گے، ان لاز کے اوپر بھی نظر آئیں گے، ہر طرف مطلب آپ کو وہ چیز نظر آئے گی کیونکہ وہ جو بیسک آپ کا ایک کور ریلیشن شپ ہے نا وہاں پہ کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے وہ جو پہلا ایک ہمارا جو یہ ریلیشن شپ ہے اگر اس کو صحیح لائنز کے اوپر ہم بلڈ کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک سکون میں آ جائے گا اور صحیح سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا، بچوں کی اپ برنگنگ ٹھیک ہوگی، آپ کے باقی سارے ریلیشنز جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہیں گے، تو وہ بہت بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جب آپ یہ پہلا ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں تو پھر اس سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ پھر نسلوں تک نظر آتا ہے، اور میرا اپنا ایکسپیرینس بھی یہی ہے، آپ لوگوں کے بھی سامنے ہے، مطلب ہم اپنے اگر معاشرے میں ارد گرد دیکھیں یا اپنے میڈیا پہ دیکھیں تو زیادہ تر یہی گھریلو مسائل کے اوپر اور یہ سارے مسئلے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ اور جو خرابیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو معاشرے کا یہ کبھی چیز نہیں بدلے گی کہ ایک جو اکائی ہے جہاں سے آپ کی نسل بڑھنی ہوتی ہے وہ آپ کا بیسیکلی میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے ہی وہ چیز شروع ہوتی ہے۔ سو اس پہ میں مختلف اینگل سے بھی آہستہ آہستہ تھرو آؤٹ ویڈیوز میں یہ کچھ نہ کچھ اس کو ہائی لائٹ کرتی رہوں گی۔ آج جو سب سے امپورٹنٹ ہماری ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرد قوام ہے، اور اسی آیت کے اینڈ کے اوپر آ کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ شاید عورتوں کو مارنے کی بھی اجازت ہوتی ہے آدمیوں کو، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ جب تک جو سیکولر لوگ ہیں وہ اس چیز پہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ اس کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کی اجازت ہے یا بیویوں کو مارنے کی اجازت دی ہوئی ہے خامدوں کو، اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ چونکہ عورتوں کو انہوں نے پوری طرح سے برین واش کیا ہوتا ہے کہ عورت چونکہ ایک درجہ اس کا کم ہے، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوئی ہے، وہ بالکل ایک جنرل رول نہیں ہے۔ تو وہ مذہبی عورتوں کو بھی چونکہ برین واش کیا ہوتا ہے کہ آپ کا حیثیت چونکہ خامن سے کم ہے، اور جو آؤٹر ہمارا ٹریڈیشنز ہیں ان سے بھی کوئی ایسا عجیب و غریب سا ایک کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے کہ شاید مرد بہت کوئی سپیریئر یا خامد ایک بڑا سپیریئر حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے بیوی نے دب کے رہنا ہے، بیوی نے بڑا خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے، بیوی نے بڑی قربانی دینی ہے، بڑا صبر کرنا ہے، تو وہ پھر ایک جنتی عورت ہوگی۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے آپ نے مذہبی عورتوں کو بھی اپریس کر لیا، اور سیکولر تو پھر ویسے ہی بالکل باغی ہو جاتے ہیں کہ یہ بیکار آپ کا ریلیجن ہے جس میں عورتوں کو مارنے کی بھی اجازت آدمیوں کو دی ہوئی ہے، تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے، جو میں بار بار ایک کانسیپٹ کلیئر کرتی ہوں کہ پہلے آپ دیکھیں کہ کیا قرآن اس ریلیشن شپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، قرآن اس کانسیپٹ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اگر پہلے سے باہر والے ٹریڈیشنز کے ریفرنسز دینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو وہ کبھی بھی ریلیشن شپ سمجھ نہیں آئے گا جو ایک آئیڈیل یا جو مقصد ہے میاں بیوی کے رشتے کا یا اس نظام کو بنانے کا، وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ایک ویو پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ایک رشتہ بنایا گیا، ورنہ جانوروں کی طرح کیا ضرورت تھی نکاح وغیرہ کرنے کی، ویسے ہی انسان بچے شچے تو پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ تو کچھ گراؤنڈز کے اوپر اس ریلیشن شپ کو بلڈ کیا گیا ہے۔ اب اس میں میں نے حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں ان کا بھی ایک مینشن کیا تھا کہ ان کو بنایا گیا، ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ پہلا جوڑا وہ تھا، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور پھر ہمیں قرآن میں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو امتحان کے لیے ٹریننگ کے لیے جنت میں رکھا گیا تو ان کے ساتھ ان کا ایک جوڑا بنایا گیا، تو لفظ جوڑا یوز ہوا ہے، زوج ہی یوز ہوا ہے، تو وہ ان کی زوجہ تھی، ان کا پیئر تھا، کوئی ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی قرآن میں کہ پتہ چلے کہ وہ کوئی نچلے درجے کی مخلوق بنا دی، یا مطلب کوئی سبسروینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی تابعہ دار سی مخلوق تھی، جوڑا بنایا گیا تھا کہ وہ ہنسیں کھیلیں وہاں پہ رہیں، اور ان کو منع کیا گیا کہ یہ اس پھل کے پاس نہیں جانا، اور دونوں سے غلطی ہوئی اور شیطان نے ان کو بہکا دیا اور دونوں نے معذرت کی، وہ انشاءاللہ پھر کسی اسٹیج کے اوپر وہ کریں گے۔ آج جس میں آیت کو فوکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ اقوام والی آیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ریلیشن شپ بنایا کیوں اللہ تعالیٰ نے، اس کا پرپس کیا تھا۔ اس کے لیے آپ یہ آیت دیکھیں، سورہ روم کی آیت ہے، سوری جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یہ سورہ روم کی 21ویں آیت ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں۔ تو اس میں بھی ورڈ جو یوز ہوا ہے میاں بیوی کے لیے وہ کیا ہے، ازواجن، جوڑے، ایک جوڑا بنایا گیا، اور اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس یہ ہے لتسکنوا الیہا، کہ آپس میں سکون، پیار، محبت
یہ جو ہے وہ آپ نے بلڈ کرنا ہے، وہ آپ کا پہلا ایک گھر کا ایک بنیاد ہوگی پیار محبت کے اوپر اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ اللہ نے کلیئر ایک پرپز بتا دیا کہ ہم نے جوڑے اس لیے بنائے ہیں. تو یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیں، جوڑا، اور ساتھ یہ کہ اس کا پرپز کیا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ خاص طور پہ، ویسے پورے مسلم دنیا میں بھی، لیکن ہمارے پاکستان کے کلچر میں کیا ہے کہ چونکہ ہم برے صغیر میں اکٹھے رہتے رہے ہندوؤں کے ساتھ، تو بہت ساری کلچرل جو بیگیج تھا وہ ہمارے ساتھ آ گیا جب ہم علیحدہ بھی ہوئے ہیں. اور جو ہمارا زمانہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کلچر کچھ نہ کچھ لنگر آن کر رہا تھا، اور اس کے اندر جو ہندوؤں کے اندر کچھ باتیں آٹومیٹکلی تھیں. شاید ہمارے لوگ بھی بہت سارے کنورٹ ہوئے ہوئے تھے، ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہوئے تھے، تو وہ کچھ بیگیج یا وہ جو کلچرل چیزیں تھیں وہ چلتی رہیں. اس میں زمین آسمان کا فرق تھا میاں بیوی کے اسٹیٹس میں. اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، مشہور بات ہے کہ اگر خامن جو ہے وہ مر جاتا ہے تو سمجھا جاتا تھا کہ بیوی کا تو کوئی رہ ہی نہیں گیا، فائدہ ہی نہیں رہ گیا، یہ بے شک اپنی جان لے لے، ستی ہو جائے، آگ میں کود جائے خامن کے ساتھ، اس کی چتا میں جل جائے، تو اس کا تو اپنا علیحدہ سے کوئی تشخص نہیں ہے. تو وہ تو ایک بیوی تھی، خامن مر گیا تو بیوی کا کیا کام ہے. تو قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں آپ کو ایک جوڑا کہا گیا ہے، آپ کو رائٹس دیے گئے ہیں، آپ کو ایک ایکول انسان سمجھا گیا ہے میاں بیوی کے رشتے میں بھی. مرد اور عورت کا بھی میں کسی وقت اور تسلی سے بتاؤں گی کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ایکوالٹی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے. روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، وہ برابری کی سطح کے اوپر آپ اپنی نیکیاں کما سکتے ہیں یا آپ اپنا جنت کا بندوبست کر سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ کا اونچ نیچ نہیں ہے. جو جتنا تقوی والا ہوگا، جو اچھی نیکیاں کمائے گا، اس کا اتنا ہی اس کا وہ اپنا کما لے گا. لیکن جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی برابری کی سطح کے اوپر ہے. اب یہ جو ایک آیت ہے، اس ایک آیت کو لے کے جو سورہ نساء کی آئی کنفرم کہ 34 آیت ہے، اس کو لے کے قوام کا ایک لفظ لے کے آپ لوگوں نے میاں بیوی کے رشتے کو زمین آسمان کا اس میں فرق ڈال دیا کہ جی قوام کیا ہے، سربراہ ہے. میرے منہ سے بھی اس دن یہ بات نکل گئی تھی کہ خامن جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، اس لیے کہ ہر وقت یہ ہمیں سنائی دیتا ہے سربراہ سربراہ سربراہ. ہمیں ملا حضرات سے ان سے پوچھنا چاہیے، اسکالر سے بھی، کہ جی کس جگہ کے اوپر یہ قرآن پاک میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ خاندان ایک ادارہ ہے اور ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے. بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں. تو آپ نے صرف ان سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن میں یہ ایگزیکٹ کانسیپٹ کدھر ہے کہ خاندان ایک ادارہ ہے اور ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے. یہ چیز کہیں نہیں لکھی ہوئی. میاں بیوی کو ایک جوڑا کہا گیا ہوا ہے. پہلے تو شاید یہ کانسیپٹ سمجھ نہ آتے ہوں، لیکن اب جب ہم باہر کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، یا آپ اب میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اپنے بچے بہت سیکولر مائنڈیڈ ہو گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک جوڑے کے طور پہ ایک گھر میں رہتے ہیں. جوڑا مینس ایک پیئر ہے، ایک پارٹنر ہے، میوچل ڈیسیجنز ہوتی ہیں، میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے. ایک دوسرے سے پوچھ کے کہ جی یہ ڈیسیجن لینا ہے تو تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، گاڑی لینی ہے، کوئی اور انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو وہ آپس میں مل کے ڈیسیجن ہوتے ہیں. لڑکیاں بھی شکر ہے کہ زیادہ تر تو ایمانسیپیٹڈ ہیں، ڈگری یافتہ ہوتی ہیں، کماتی بھی ہیں، سب کچھ. تو وہ ایکوالٹی کی بیسس کے اوپر اب بلکہ زیادہ اچھی ایک بیس بن رہی ہے. لیکن جو میرا زمانہ تھا، آپ سمجھے 90s کا، اس زمانے تک آپ کا ایک ذہن میں تھا کہ شاید ہسبینڈ جو ہے وہ ایک بہت سپیریئر بینگ ہے اور اسے بڑا ڈر کے اور بڑا اس کا ناراضگی سے بچنا ہے اور بڑا ایک ادب کے ساتھ رہنا ہے. مطلب یہ جو ادب کا کانسیپٹ تھا نا کہ خاوند کے آتے ہی سروں کے اوپر دوپٹے چلے جاتے تھے اور اس قسم کی باتیں، تو وہ کلچر چل رہا تھا ایون ان دا 90s. آئی ڈونٹ نو اب کیا سچویشن ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک ڈسٹارٹیڈ ورژن تھا میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا. کیونکہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اس میں بیسیکلی کشش ہونی چاہیے، اس میں رومانس ہونا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ میاں بیوی کا جو آپس کا ایک محبت پیار ہے یا اٹریکشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے. اور اسی لیے مطلب اگر وہ اٹریکشن نہیں ہوگی، وہ جو چیز آپ کو بائنڈ کرتی ہے اپنے جوڑے کے ساتھ، تو پھر لوگ اپنے گھر میں بیویاں رکھی ہوتی ہیں اور پھر باہر وہ سہیلیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اٹریکشن نہیں ہوتی اس بیوی کے ساتھ جو بہت زیادہ آپ کی تابع دار سی ہوتی ہے. تو یہ غلط کانسیپٹس ہیں جو کہ کوئی ہمیں سکھا دیے گئے. اب اللہ کا بہت شکر ہے کہ جیسے کہ میری شادی ہوئی، چونکہ ہم سیکولر اسکولوں میں پڑھے ہوئے تھے، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں تھی. تو فرام ڈے ون مطلب جس دن میری شادی ہوئی ہے اس دن سب سے پہلے ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ بھئی کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک فرینڈلی ریلیشن شپ کے ساتھ کریں گے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آس پاس اپنے ارد گرد جو ماحول دیکھا تھا اپنے بزرگوں میں، وہ یہی تھا کہ اسٹرین ریلیشن شپ جس کو آپ کہتے ہیں نا، کہ وہ بڑا کوئی کمفرٹیبل ریلیشن شپ نہیں تھا. اس میں یہی تھا کہ کوئی غلطی ہوئی تو پھر بہت ہنگامہ ہو جائے گا گھر میں، کوئی مسئلہ ہوا تو بہت ایک ڈر کا سا ہوتا ہے کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے تو پتہ نہیں اب کیا ریئیکشن آگے سے آئے گا، اور وہ گھبراہٹ سی، اور بچے بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے پیرنٹس کے ساتھ. مطلب کوئی اس قسم کا اسٹرین سا ہم نے اپنے ارد گرد ماحول میں یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی. تو جب ہماری شادی ہوئی وہ ایک سمجھے کہ ایک چینج تھا ایک فیملی میں. کیونکہ کئی میرے سسرالی رشتے دار آتے تھے تو وہ حیران سا ہوتے تھے کہ تم اپنے ہسبینڈ کو نام سے بلا رہی ہو، اس کو تم کہہ رہی ہو. تو میں کہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کا یہی نام ہے تو اب میں اس کو کیا کہوں. تو وہ عجیب سا لگتا تھا کہ مطلب بہت رسپیکٹ نہیں آپ شو کر رہے اپنے ہسبینڈ کی طرف. تو آئدر آپ مطلب مجھے یہ تھا کہ بھی رسپیکٹ تو آپ اپنے کسی بزرگ کی کرتے ہیں، اپنے کسی بڑے کی کرتے ہیں، جو آپ کا پارٹنر ہے، جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، جس کے ساتھ آپ نے ہنسنا بولنا ہے یا جس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی سٹارٹ کرنی ہے. تو آپ ادب کا اس میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ مطلب وہ کانسیپٹ کوئی قرآن میں تو نہیں ہے. تو ہم نے اپنا معاشرے کو صرف اس ایک ریلیشن شپ کو خراب کر کے، غلط فٹنگز کے اوپر اس کو کر کے آپ نے اتنا بگاڑ پیدا کر لیا کہ اگر ایک درجہ کوئی مس انٹرپریٹیشن تھی بھی کہ جی میاں بیوی کا یہ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے ایک ڈکٹیٹر اور ایک کوئی جو محکوم کوئی عوام ہوتی ہے اس ٹائپ کا آپ لوگوں نے ریلیشن شپ بنا دیا، صرف یہ مس انٹرپریٹیشنز کر کے مختلف ٹریڈیشنز جو پتہ نہیں کس موڈ کے اندر لوگوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے. اور اس میں اپنی وشفل تھنکنگ جو ہوتی ہے بہت ساری ملا کے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے.
پتہ نہیں ایک زمانے میں وہ مرات العروس ٹائپ کی کتابیں بھی پکڑائی جاتی تھیں کہ شاید اس سے بڑی کوئی سگڑ اور بڑی اچھی کوئی بیویاں بن کے وہاں رہیں گے. تو ہم نے دیکھنا یہ کہ اگر تو وہ قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہیں بسم اللہ آپ لے لیں. اگر وہ قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو پھر آپ کو ان کے ماننے سے خرابی ہوگی, اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. تو اب میں اس آیت کی طرف آتی ہوں. یہ جو سورہ نساء کی ایک آیت ہے, یہ 34 نمبر, اور اس سے میں سٹارٹ لیتی ہوں کہ یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ کہاں پہ آتی ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ سورہ نساء کے اندر ہے. پہلے میرے خیال میں آیت آپ کو ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں, پھر اس کو تھوڑا تھوڑا بائی پارٹ کر کے تو بتاتی ہوں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اس میں جو قوام کا لفظ آیا ہے اس کو لے کے ایک پورا کلچر ڈیولپ کر دیا گیا ہے. اب ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو سورہ نساء ہے اس میں بیسیکلی ملٹیپل شادیوں کے بارے کا بھی ذکر ہے, اس میں انہیریٹنس کا بھی ذکر ہے, وراثت کا, اس میں جو آپ کی یہ ہوتی ہے بیراہ روی ہوتی ہے اس کی بھی سزا بتائی ہوئی ہے کہ کیا ہوتی ہے, اس میں جو آپ کے محرم رشتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. یعنی یہ پرٹیکولر یہ جو ایک آیت ہے یہ ایک پرٹیکولر صورت میں آئی ہے, اور صورت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے جو انیوژل سے کیسز ہیں ان کا ذکر کر کے تو بتایا ہوا ہے کہ بھئی یہ چیزیں نہیں کرنی یا جو کچھ بھی وہ ان کا ذکر ہے. اور جس طرح اس میں یہ بھی میں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے, تو کیا وہ واقعی ایک جنرل اجازت ہے یا کسی خاص پرٹیکولر کانٹیکس کے اندر وہ بات کہی گئی بھی ہے, وہ بھی کسی وقت انشاءاللہ کر لیں گے. تو اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو آدمی ہے وہ قوام ہے. تو قوام کا مطلب کیا ہے؟ قوام کا مطلب ہے ذمہ دار, کیئر ٹیکر. اور یہ جو آپ یہ جو اتنے آج کل پوری دنیا میں ان کا نام ہے نعمان علی خان, یا آپ ان کی بھی ویڈیوز نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو عربی گرامر کے حوالے سے روٹ ورڈز کے حوالے سے جو یہ بات کرتے ہیں, تو وہ اس میں قوام کا مطلب روٹ ورڈ کیا ہے, اور اسی جو یہ قوام لفظ ہے اس کی جو روٹ ورڈ ہے اسی سے قیوم بھی نکلا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفات میں سے ایک چیز ہے قیوم, کھڑا کرنے والا. قیام ہوتا ہے نماز کے اندر, ہم قیام کرتے ہیں اس کا مطلب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ قیوم ہے, کیئر ٹیکر ہیں, ذمہ دار ہیں, پرورش کرنے والے ہیں, یعنی پرورش تو اس میں نہیں آتا, کیئر ٹیکر ہی ہے قیوم کا جو ہے, اسی طرح جو آدمی ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. اب اس کو آپ ہم اگر انٹرپریٹیشنز دیکھیں نا یا ترجمے دیکھیں, سربراہ, حاکم اور اس قسم کے ورڈ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیے گئے ہیں جو کہ بالکل روٹ ورڈز کے حساب سے گرامر کے حساب سے کہیں وہ اس میں فٹ نہیں ہوتے. اور پھر آگے کہا گیا ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی, یعنی کہ یہ بھی آ جاتا ہے شاید آٹومیٹکلی ازوم کر لیا جاتا ہے کہ آدمیوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی, وہ آیت میں لکھا ہی نہیں ہوا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت حاصل اس کو دی. اور اس میں کیا ہے کہ انگلش میں کہتے ہیں ہی گیو پریفرنس ٹو مین اوور وومن, جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آدمیوں کو عورتوں کے اوپر دے دی. اب یہاں پہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہوئی ہے, یہ بھی کوئی نہیں لکھا ہوا کہ آدمیوں کو عورتوں کے اوپر کوئی فضیلت ہے. تو اس لیے وہ باتیں اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دینی جو اللہ نے کہیں نہیں, جو ترجمے میں موجود نہیں ہے, اس کو آپ انٹرپریٹ کر کے اپنی مرضی کا وہ چیز جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور آگے لکھا کہ وَبِمَا أَنفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچتے ہیں عورتوں کے اوپر. اب یہ سے ہمیں کانسیپٹ سمجھ آتا ہے کہ آدمیوں کو اپنی فیملی کو, اپنی بیویوں کو کی ایک ذمہ داری دی ہے. اب وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری سمپلی ہے, ہماری ایک آبزرویشن ہے کہ پہلے زمانے میں تو عورتیں کام اتنا نہیں کرتی تھیں. ٹوٹل ذمہ داری گھر کو جو چلانے کی ہے, جو آپ کا سمجھیں کوئی تنخواہیں دینی ہے, کوئی گھر کا خرچہ اٹھانا ہے, جو آپ نے بیوی کو نان نفقہ دینا ہے, وہ آدمی کی ذمہ داری ہے. وہ کمائے گا اور وہ اپنی بیوی کے اوپر خرچے گا. اب یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ کیا پیسہ کمانا جو ہے وہ سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے انسان کی زندگی میں. اگر آپ دیکھیں کہ بھئی عورت کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے, آدمی کو کہہ دیا کہ جی فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھا لو, تم نے گھر کو کھڑا رکھنا ہے, قائم رکھنا ہے, تم نے ظاہر ہے کہ جو بھی اس کی رننگ ہوتی ہے وہ تم نے اٹھانی ہے. تو کیا عورت جو ہے اس کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے, اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ جس کو میں کہتی ہوں کہ اگر ہم دوسری طرف سے سوچیں, جو اگر ہم وومن رائٹس کی طرف سے سوچیں, تو عورت کا تو جو آپ کی فزیکل باڈی ہے وہ ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے. عورتیں جو ہیں وہ اپنے اندر ایک لائف کو نرچر کرتی ہیں, ان کے اندر ایک زندگی پلتی ہے, 9 مہینے وہ ایک بچے کو اپنے اندر پالتی ہیں, پھر وہ اس بچے کو پیدا کرتی ہیں, پھر وہ 2 سال تک اس کو نرش کرتی ہیں. تو کیا یہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے؟ کیا کوئی آدمی جو کہ اپنی ایک فیملی آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ آٹومیٹکلی خود اپنے طور پہ یہ کام کر سکتا ہے؟ تو اگر خاوند جو ہے وہ کما رہا ہے تو بیوی کا بھی اتنا ہی ایکول
اس سے زیادہ مشکل اور ڈیفیکلٹ کام ہے کہ اس نے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں پالنا ہے، پھر پیدا کرنا ہے، پھر اس کو نرش کرنا ہے. تو وہ 2 مختلف کام ہیں. تو یہ نہیں ہوگا کہ پیسہ کمانا سب سے ہی دنیا کی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس وجہ سے چونکہ پیسہ کمانے کی وہ آدمی کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپیریئر ہو گیا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی صورت یہ چیز نہیں لکھی ہوئی، اور اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں کہ اچھا آپ فرض کریں کہ باہر کا کوئی ملک ہے، 2 میاں بیوی ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب اس سے پہلے میاں بیوی دونوں کماتے تھے اور گھر چلاتے تھے میوچل اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، آدھے بل تم دے دو، آدھے میں دے دوں گا، کچھ انشورنس تم دے دو، میں دے دوں گا. اب وہ مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو وہاں کے کہا ہے مولوی صاحب نے کہ جی اب بیوی کچھ نہیں، اس کی ذمہ داری، اب ساری ذمہ داری تم نے اٹھانی ہے، جتنے بلز ہیں تم نے کور کرنے ہیں، جتنی سیلریز ہیں وہ تم نے دینی ہے، جو بھی یوٹیلیٹی کی چیزیں ہیں وہ تم لاؤ گے. بیوی اپنا کماتی ہے، وہ شیئر کرنا چاہے گی، کر لے، نہیں کرنا چاہتی تو اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وہ آدمی سمجھے گا کہ مجھے بہت فضیلت مل گئی ہے، یا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے ڈیوٹی مل گئی ہے؟ وہ کچھ تھوڑا سا ایک پریشان ہوگا، گھبرائے گا کہ اب میرا ہاتھ بٹانے کا کوئی نہیں ہے اور یہ پورا ذمہ مجھے دے دیا گیا ہے. تو وہ ایک فضیلت نہیں ہے، وہ ایک ڈیوٹی ہے. ان لفظوں کو آپ کو جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں نہ ہوگی کہ فضیلت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کی آپ بہت اس کو کوئی سپیریورٹی دے دیں. سپیریورٹی کہاں ہے؟ ایک ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے. اور اسی طرح ایک عورت جب پریگننٹ ہو جاتی ہے، اب اس کی ڈیوٹی بن گئی ہے کہ اس نے اس کو پوری ذمہ داری سے، اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، اس کو طرح طرح کی احتیاطیں بھی کرنی پڑتی ہیں، وہ اس حالت میں 9 مہینے اس نے اپنا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد بچے کو پیدا کرنا ہے، اس کے بعد اس کو نیندیں اپنی برباد کر کے اور اس کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، جو کہ ٹیکنیکلی کہا گیا ہے. اور اس کے بعد بھی پھر نیکسٹ بچے کی باری آ جاتی ہے. ایک بچہ تو عام طور پہ کبھی بھی نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ملٹیپل بچے ہوں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فرق ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایکولی امپورٹنٹ ذمہ داریاں ہیں. یہ کوئی فضیلت نہیں آپ کو دے دی گئی، یو آر ڈیوٹی باؤنڈ. اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ اپنی چوائس سے نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے وہ باؤنڈ کیا کہ تم نے یہ سارا ذمہ اٹھانا ہے. تو فضیلت کا لفظ اپنے ذہن سے نکال دیں. دس از ناٹ اینی کائنڈ آف سپیریورٹی. اس کے بعد اسی ورس میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیک اور صالح عورتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے سب سروینٹ ہیں. قانتا کا بھی جو ورڈ ہے، قنوت کا بھی جو ورڈ ہے جو اس آیت میں یوز ہوا ہے، تو وہ اللہ کے لیے یوز ہوا ہے. وہ کسی بھی یہ نہیں ہے کہ اچھی عورتیں خاوند کے سامنے کوئی سب سروینٹ ہیں، یا قانتا، یا وہ جو بھی اس کا اردو کا کیا ورڈ ہوگا اس کا، فرما بردار. فرما بردار وہ اللہ کی ہیں. مطلب اس میں فالصالحات قانتات، یہ بھی آپ اگر نعمان علی خان کا سنتے ہیں نا، جو کہ میں اس لیے بار بار ان کا ریفرنس دے رہی ہوں کہ وہ گرامر کے بہت بڑے استاد ہیں، پوری دنیا میں لوگوں کو یہ گرامر پڑھاتے ہیں اور عربی پڑھاتے ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قنوت کا لفظ پورے قرآن میں اللہ کے لیے یوز ہوا ہے، دعائے قنوت. اور وہ کونوا للہ قانتین، تو یہ اللہ کے لیے ہے کہ وہ فرما برداری اس عورت کی اپنے اللہ کے لیے رہے گی. اور حفاظت کرتی ہیں وہ عورتیں جس کا اللہ نے کہا ہے کہ حفاظت کرو. ظاہر ہے کہ ان کی جو چیسٹٹی ہے، جو ان کی عزت ہے، وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت آتی ہے کہ اگر تم لوگ، ایک منٹ اوپر سے میں دیکھتی ہوں، ہاں جی، کہ اگر تمہیں خوف ہو ان کے بغاوت کا، نشوزہن، تو اس میں ایک پروسیس بتایا گیا ہے. فائزوہن، ان کو نصیحت کرو. واہجروہن، ان کو چھوڑ دو، ان کے کمروں میں ان کے بستروں کو چھوڑ دو. اور وضربوہن. اب یہ جو ورڈ ہے نا وضربوہن، اس کے ملٹیپل میننگز ہیں جو میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی. لیکن یہ وہ آیت ہے، یا یہ آیت کا وہ پارٹ ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وضربوہن یعنی عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے. اب اس کو ہم نے ان کانٹیکسٹ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں ایک کی ورڈ ہے. اس کی ورڈ سے ساری مسٹری سالو ہو جائے گی. جب آپ اس کی ورڈ کے اوپر غور کریں گی، اس کو گرامیٹکلی دیکھیں گی، چیک کریں گی، تو آپ کو وہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ہے کیا. اب یہ ہے کہ جو ہم نے اپنی سوسائٹی میں فلموں ڈراموں میں یہ چیزیں بہت دفعہ دیکھی ہیں. آدمی کو غصہ چڑھا ہے، اس نے رکھ کے ایک تھپڑ جو ہے وہ بیوی کے منہ پہ مار دیا. یہ ایک ہوتا ہے. ورنہ کئی دفعہ ڈومیسٹک وائلنس میں بے شمار یہ ہوتا ہے کہ جی اور بھی ڈنڈوں سے مارتے ہیں، کئی عورتوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ابیوز ہوتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی ایک شاید یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ بڑا یہ کیس ہائی لائٹ ہو رہا تھا کہ کوئی ایکٹریس ہیں اور اس کے خاوند نے اس کو بہت ابیوز کیا ہوا تھا، پورا منہ اس کا سوجا ہوا تھا، اور اس کی تصویریں آئی تھیں نرگس کے پتہ نہیں کون. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنے معاشرے میں چیزیں دیکھی ہیں کہ آدمی عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ جی غصہ چڑھ گیا ہوا تھا. اب میں آپ کو اس آیت کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک سمپل کانٹیکس میں ایک بات کی گئی ہے کہ اچھی عورتیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر جو ایک بہت بڑا گناہ ہے جو 7 ڈیڈلی سینس میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے خاوند کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ تعلقات نہ بنائیں. تو یہ ایک ایسی نافرمانی ہوگی سب سے پہلے اللہ کے حکم کی کہ اگر ایک عورت شادی کے اندر رہتے ہوئے کسی اور آدمی کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی فرما بردار رہتی ہیں. اب جو کوئی عورت ہے جو بغاوت پہ اتر آئی ہے، اب وہ بغاوت کس سینس میں ہے؟ وہ بغاوت اس سینس میں ہے کہ اس کا خاوند موجود ہے اور اس کا کوئی چکر چلنا شروع ہو گیا ہے اپنے اس ریلیشن شپ سے باہر کسی اور سے. تو اس کا ایک پروسیس بتایا گیا ہے. اس کا ایک پروسیس یہ ہے کہ ایک خاوند کو شک سا پڑا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مشکوک سی ایکٹیویٹیز میں اس کو ایک وہم سا ہے. تو کہا کہ بیٹھو اور اس کے ساتھ بات چیت کرو، اس کو نصیحت کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ مجھے کچھ شک سا پڑا ہے، کہاں گئی تھی، اس وقت کیوں واپس آ رہی ہو، کوئی ایسی بات جو اس کو لگے کہ یہ آڈ ہے.
پھر اچھا وہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بات سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ اپنی بغاوت پہ یا اپنی کسی بات پہ اڑ گئی ہے، تو پھر اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے کمرے میں چھوڑ دو، یعنی اس کے ساتھ اب وہ لگے اس کو کہ بھئی یہ بہت کوئی سیریس بات ہو گئی ہے، یہ ناراض ہو گیا ہے اور یہ تو اب میرے کمرے میں بھی نہیں آ رہا، میرے ساتھ سو نہیں رہا، یہ مجھے چھوڑ کے کسی ساتھ والے کمرے میں چلا گیا، تو یہ ایک پروسیس ہو رہا ہے۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ کوئی خدا نخواستہ خامند اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے، تو اس پہ کہا وَضْرِبُوهُنَّ۔ اب وَضْرِبُوهُنَّ کا دو طرح سے میننگ لیا جا سکتا ہے، ایک تو یہی ہے کہ چلے اس ایکسٹریم کنڈیشن کے اندر، اس ایکسٹریم کنڈیشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ بھئی سامنے نظر آ گیا کہ بھئی کوئی اور آدمی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی تو وہ ہاتھ اٹھ گیا، تو اس سینس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو یہ ایک چیز اس حد تک الاؤ ہو سکتی ہے کہ بھئی تمہارا ہاتھ اٹھ گیا ہے، اور اس کے لیے کسی مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ہم بے شمار فلمیں ڈرامے اس قسم کے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی باہر کے ملکوں میں بھی جہاں پہ اتنے سخت قوانین ہیں، اگر کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میری گرل فرینڈ یا میرا بوائے فرینڈ مجھے چیٹ کر رہا تھا، تو پھر وہ ایکسٹریم بیہیویئرس پہ چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بھئی یہ میرے ریلیشن شپ میں تھا اور اس نے مجھے چیٹ کیا۔ تو چلیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینس میں اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ کوئی اجازت دی ہے ہاتھ اٹھانے کی، تو وہ یہ ہے کہ ایکسٹریم کنڈیشن ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکے اور آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ۔ ادروائز میں آگے چل کے آپ کو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں جو عربی گرامر کی روح سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے ضربہ، یہ بہت ساری سینسز میں یوز ہوا ہے اور اس کا ایک مطلب ہے سمپل سا کہ اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، اب ایک کنفرم بات ہو گئی ہے کہ ہاں جی یہ تو کوئی افیئر چلا رہی تھی، لیو ہر وَضْرِبُوهُنَّ۔ تو اس لیے اس سینس میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، اور پھر آگے کہا گیا کہ اگر وہ پلٹ آئے واپس آ جائے، تمہاری بچوں کی ماں تھی، تمہاری بیوی تھی، اگر وہ ایڈمٹ کر لے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی جو کچھ بھی ہے، تو پھر یہ بات ڈراپ کر دو، پھر اس کے اگر رکھنا ہے بیوی کے طور پہ تو پھر اس کو ساری عمر تانے نہیں مارتے رہنا کہ تم نے یہ کیا، پھر ایک دفعہ میک اپ یور مائنڈ، اگر تو طلاق دینی ہے طلاق دے دو، اگر رکھنا ہے تو پھر پرانی باتیں نہیں کرنی، پھر ایک نیا ایک چیپٹر سٹارٹ کرو اور لیو دا ہول سینیریو بیہائنڈ۔ تو یہ ایک سمپل سا بالکل ایک ہمیں یہ بتایا گیا۔ اچھا اب اس میں وہ کون سا کی ورڈ ہے جس سے یہ سارا معمہ حل ہو جاتا ہے کہ کیا ڈومیسٹک وائلنس کی اجازت ہے ہمارے قرآن میں؟ کیا عورت کو کسی بھی غلطی کے اوپر ہاتھ اس کا اگر اٹھانے کا ہو جاتا ہے آدمیوں سے تو کیا وہ چیز اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے؟ تو بالکل نہیں، اور وہ ورڈ ہے تخافونا۔ سوری، تخافونا کا مطلب ہے خوف، اور وہ خوف ایسا جو کانسٹنٹ ایک خوف چل رہا ہو۔ تو آپ جب کسی عورت کو عام طور پہ بیوی کو یا آپ کا کوئی ہاتھ اٹھتا ہے تو کیا آپ خوف زدہ ہوتے ہیں؟ انسان خوف زدہ تو نہیں ہوتا، انسان غصے میں ہوتا ہے، وہ خامد غصے میں ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو یہاں پہ تو غصے کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، یہاں پہ تو ہے کہ تم کانسٹنٹلی افریڈ تھے، تخافونا جو ورڈ یوز ہوا ہے نا۔ اب میں یہ کوشش کروں گی کہ میں اس کے ساتھ وہ کر بھی دوں تاکہ آپ لوگ یا تو قرآن شریف کھول لیں اور یا پھر اپنے اس میں یہاں پہ بھی لکھا ہوگا تو آپ دیکھ لیں۔ تو یو ور کانسٹنٹلی افریڈ، جو میں نے آپ کو سینیریو بتایا اس میں تو خوف چلنا شروع ہو گیا، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوا بیوی کے اوپر کہ یہ اس قسم کا کام کر رہی تھی، پھر آپ نے کوئی مانیٹر کیا، کوئی آپ کو وہم سا پڑ گیا ہوا تھا، اب وہ سکیئرڈ ہے، یو آر سکیئرڈ، یہ کچھ اور ہے، میری بیوی میرے سے لائل نہیں ہے، یہ کوئی اور چکر چلا رہی ہے، تو وہ تو ایک تخافونا کا مطلب فٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک خامن کہے کہ جی، جس طرح میں نے آبزرو کیا کہ جی ہم ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں چیزیں کہ جی فرض کریں کسی کے کوئی ڈاکیومنٹس کسی نے مس پلیس کر دیا، بیوی کو کہا تھا لو جی یہ ڈاکیومنٹ ہے یہ کہیں پہ رکھ دو، اب اس نے کوئی گما دی ہیں کہ کیئر لیسنس کر لی ہے، آپ اٹھا کے ایک تھپڑ اس کو مار رہے ہیں، یا آپ کہیں کہ میری فلموں میں جس طرح ہوتا ہے تم نے پتہ نہیں میری ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دی ہے، تم اونچی آواز سے جھگڑا کر رہی تھی، اب وہ کھڑا ہو کے اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، آپ کہاں تھے؟ خوف زدہ کہاں تھے؟ اس میں تو آپ غصے میں تھے نا، غصے میں تو آپ کو اجازت ہی نہیں ہے مارنے کی یا ہاتھ اٹھانے کی، اور پھر اگر آپ سمجھے کہ ہاں میں مار سکتا تھا تو کیا آپ نے وہ پروسیس فالو کیا؟ کیونکہ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت ہے، ایڈوائز کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، ان کو ان کے بستروں میں چھوڑنا ہے، پھر وہی بات ہے، تین پروسیس تھے نا، نصیحت کریں اور کمروں میں چھوڑ دیں، اور پھر اگر وہ ہو تو ان کو چھوڑ دینا، تو یا ہاتھ اٹھانا ہے اگر آپ اس کا یہ سینس میں مطلب لیتے ہیں، تو کیا آپ نے وہ پروسیس کیا تھا؟ جب آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھایا تو آپ اس پروسیس سے تو آپ نے ویسے ہی وہ پروسیس فالو نہیں کیا، تو آپ کوالیفائی نہیں کرتے۔ آپ اگر سمجھے کہ مجھے اللہ نے اجازت دیا کہ میں بیوی کو مار سکتا ہوں تو آپ کوالیفائی نہیں کرتے انلیس کہ آپ یہ تین چیزیں پروسیس کر کے نیچے آئیں۔ تو اس لیے کتنی سمپل سی بات تھی، لیکن قرآن کو چونکہ اس کے ورڈز کے ساتھ، اس کی گرامر کی روشنی میں، اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ ادھر ادھر کے مختلف کانسیپٹس، خاوند کو سجدے کرنے کا ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ جی شاید وہ اتنا سپیریئر ہے کہ اگر وہ اتنا کمال کرتا ہے کہ آپ کے اوپر پیسہ خرچتا ہے تو وہ تو سجدہ کرنے کا کوئی حکم ہو تو وہ مطلب، اب میں یہ کہتی ہوں کہ اگر تو یہ کانسیپٹس آپ کو قرآن سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں تو آپ ان کو لے لیں، آپ مانیں، آپ بلیو کریں۔ میں جو بھی یہ بات کہوں گی نا وہ میری حد تک ہے، میں اپنی ذات کے لیے یہ سمجھتی ہوں، میں نے اپنا کرائٹیریا یہ بنایا ہے کہ اگر قرآن کا کوئی کانسیپٹ مجھے سمجھ آ گیا ہے تو اس سے ملتی جلتی اگر کوئی بات باہر ہوگی، سو بسم اللہ آپ اس کو لے سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں، کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ٹریڈیشنز میں بھی یہ چیز ہے، یہ سپورٹنگ ایویڈنس ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے اور وہ بالکل ایک فرق سا کانسیپٹ باہر دے رہی ہے تو پھر میں اس کو ایکسیپٹ کرنے میں مجھے بہت ریلکٹنس ہوتی ہے، پھر میں نے جب وے کرنا ہے تو میں کہوں گی کہ جی قرآن کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ فرق ہے اس سے، تو اب میں قرآن کا کانسیپٹ مانوں گی، اور بحیثیت انڈیویجول میرا یہ ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال ہی اس چیز کا کرنا ہے جو آپ دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اگر میرا یہ بلیف ہے تو میرے سے یہی پوچھا جائے گا کہ تمہیں قرآن کی یہ کیا بات سمجھ آئی، کہ میں کہوں گی جی مجھے یہ سمجھ آئی ہے، تو میرا وہ جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ اور اس وجہ سے جو اور یہ تو ایک میں نے ایسے ایک بتا دیا، یہ ایک بڑا ایک اس پہ بھی سیکولر لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے، تو ٹھیک ہے یہ ان کی تھنکنگ تھی، میں نے سنا ہوا تھا۔ ادروائز یہ جو کانسیپٹ ہے قوام کا،
کہ وہ ذمہ دار ہے, اس نے اپنا ایک فائنینشلی گھر کو کھڑا کرنا ہے, سپورٹ کرنا ہے. نماز میں ہم قیام کرتے ہیں تو وہ قیام ہوتا ہے کھڑا کرنا. کھڑا گھر اسی طرح ہی ہوگا, گھر کا کھانا آ رہا ہے, گھر کے ملازم اگر ہیں تو ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, گھر کے بل ہیں تو وہ آپ نے دینے ہیں, وہ آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے, گھر کی ایک رننگ وہ چل رہی ہے. بیوی کا ایکولی اتنا ہی امپورٹنٹ کام ہے جو عورت کا جسم ہے, وہ ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے جس میں ایڈڈ فیچرز ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ ایک نیا ماڈل آتا ہے, اس میں ایڈڈ فیچر ہوتے ہیں. تو عورتوں میں تو جو پروڈکٹیوٹی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ کی ایک جو تخلیق کی ایک صفت ہے, تو عورت میں وہ چیز دی گئی ہے, تو وہ آدمی کی تو نہیں ہے. وہ عورت جو ہے اس کی اتنی ہی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے. اور اگر ہم صحیح فوٹنگ کے اوپر اپنا یہ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں تو آپ کا وہ ایک کلچر ہی چینج ہو جاتا ہے. پھر بجائے یہ کہ اسٹرینڈ سے ریلیشن شپ ہوں, عورتیں خفا خفاسی اپنے گھروں میں پھر رہی ہیں, خامد نے ڈانٹ دیا ہے, اب یہ کانسیپٹس آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دینے. ہمارے بچے جب یہ دیکھیں گے کہ ماؤں کو ابیوز کیا گیا ہے یا ڈانٹا گیا ہے یا گالی دی گئی ہے یا تھپڑ مارا گیا ہے اور ماں بیچاری سہم کے بیٹھ گئی ہے, وہ کبھی بھی اس ماں کی عزت نہیں کریں گے. ان کو لگے گا کہ یہ ایک ویک پرسنالٹی ہے, اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہمدردی کرنا شروع کر دیں ماں سے یا جو کچھ بھی, اور باپ سے ان کی ایک پیدا ہو جائے کہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے, یا یہ ہے کہ وہ ماں کی عزت نہیں کریں گے. ان کو لگے گا کہ یہ کمزور پرسنالٹی ہے اور یہ جو ہے یہ تو اس کو تو ڈانٹ پڑتی ہے یا جو کچھ بھی. تو جو بچے کو اس نے ایک استاد بن کے یا اس کو گائیڈ کرنا تھا, اب وہ اس کی پوزیشن آپ نے ساری ڈاؤن کر دی, تو وہ بچے کو کنٹرول بھی نہیں کر سکے گی. اس لیے اتنی زیادہ پرابلم سٹیم ہوتی ہیں جب پتہ چلتا ہے, جب میں ہلکا سا کسی سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ کا کیسا ریلیشن شپ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کئی دفعہ انہی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو مسئلہ آپ کے بچوں میں آ رہا ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے. انہوں نے سارا بچپن کیا چیز مانیٹر کیا ہے جس کی وجہ سے اب ان کے اندر یہ ایک ریبیلین ہے, یا اب ان کے اندر یہ والے ایٹیٹیوڈز آئے ہوئے ہیں. سو پہلا سٹیپ اگر آپ اپنا اچھے مضبوط سالڈ گراؤنڈز کے اوپر بلڈ کر دیتے ہیں, تو اللہ نے کہیں پہ بھی عورت کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی. نہ خامن کو اس کا سربراہ بنایا ہے, نہ عورت کو کوئی سبسروینٹ بنایا ہے, نہ خامن کو اجازت دیا ہے کہ تم غصے میں آ کے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہو. ایک آیت ہے اتنی کلیئر, لیکن وہی بات کہ ہمیں زبان سے ایلینیشن ہے, ہمیں گرامر کا نہیں پتا, ہمیں جو بتایا جاتا ہے یا بریکٹوں میں لکھ کے ترجمے لکھے جاتے ہیں. اب یہ اتنی بڑی اللہ کے ساتھ ایک کیا کہنا چاہیے, میں تو بہت سخت ورڈ یوز کر لیتی ہوں, پھر یہی ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں لوگوں میں بہت ریئیکشن اس چیز کا ہو جائے, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فضیلت دی بعض کو بعض پہ, اب یہ اللہ کا ورڈ ہے, اللہ تعالیٰ کانسیپٹ دے رہے ہیں کہ کچھ چیزوں میں عورت کو فضیلت دیا ہے, کچھ چیزوں میں آدمی کو فضیلت دے دی ہے, مختلف ان کی کوئی کوالٹیز ہیں جو کچھ بھی. آپ اس کو ٹرانسلیشن میں نیچے لکھ رہے ہیں آدمیوں کو, مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی. کس طرح اتنا بڑا جھوٹ اللہ کی طرف آپ نے باندھ دیا, اور آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کہ یہ غلط ترجمہ ہے. اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے کوالیفائڈ ہوں, تو یہ چیز آپ غلطی سے نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اوپر آیت میں کیا لفظ لکھا ہوا ہے اور میں نیچے کیا ترجمہ کر رہا ہوں. سو ترجموں میں فارجری کر کر کے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ شاید قرآن یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. اس لیے بیسک عربی کی نالج ہونا بڑی ضروری ہے ہمارے لیے, تاکہ ہم ڈبل چیک کر سکیں کہ جو بھی کانسیپٹس ہمیں دیے جا رہے ہیں کیا وہ اللہ نے واقعی کہے ہیں یا کسی کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے. سو میرے خیال میں آج کے لیے میں اتنا ہی اس کو کنکلوڈ کرتی ہوں. ابھی اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں, میں بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کر سکتی ہوں, لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تاکہ وی ٹیک ان دا میسج. میسج یہ ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ایک بہت پیار محبت والا ایک جوڑا بنایا ہے, اس کا پرپس بتایا ہے کہ آپ نے سکون لینا ہے. اٹ مینس کہ ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہو, آپ شادی کر کے آئے, وہ آپ کی ایک سیف پلیس ہو, کہ کوئی آپ نے ناراضگی فیل کی ہے, کوئی آپ کو کوئی اور ٹینشن پریشانی ہے, تو آپ میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈسکس کر کے تو اپنا وہ دل ہلکا کریں اور ایک دوسرے کے کمپینین بنیں, پھر اپنے بچوں کو پیار محبت سے پالیں کریں اور ان کو ایک اچھا نرچرنگ ماحول دیں. اور اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ ٹھیک ہوگا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھر کا کوئی اور فرد, چاہے آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں چاہے نہیں رہ رہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کی بیوی کو کوئی اس کے اسٹیٹس کے جو اس کا اسٹیٹس آپ نے بنایا ہے اس سے ہٹ کے کوئی وہ اس کے ساتھ اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو ابیوز کریں. وہ نہیں کر سکتے. اگر خامن اپنی بیوی کا پروٹیکٹر ہے, ذمہ دار ہے, اور وہ اس کو کوئی بھی ڈیئر نہیں کرے گا کہ ہم اس کو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کریں. لیکن اگر خامن جو ہے وہ امبیلنس کر دے گا, وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بیوی کا کیا مقام ہے, باقی گھر والوں کا کیا مقام ہے, تو پھر پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھی ہیں. اور اسی وجہ سے اتنے بٹر اور لوگ کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں مختلف ریزنس کی وجہ سے, لیکن نہ پیار ہے, نہ محبت ہے, نہ سکون ہے گھروں میں, اور آپ بس گزارا کر رہے ہیں ایک دنیا کو دکھانے کے لیے. سو انشاءاللہ جب ہم قرآن کے ریئل کانسیپٹس کو پورے دل سے پورے ایمان سے سمجھتے ہیں تو اللہ سے اور محبت پیدا ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کی غلطیاں معاف کرے. کسی سٹیج کے اوپر بھی اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. سو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اس چیز کو پھر اور بھی ایکسپلین کریں گے. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں تو وہ ضرور کریں, اور اگر میرے سے کوئی غلطی اس میں ہوئی ہو تو مجھے ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کمنٹس کے اندر میں اس چیز کو ٹھیک کروں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.